یہ تھوڑا سا مختلف سوال ہے. جدید طبیعات ہو یا نفسیات ہو، انہوں نے وقت کے حوالے سے کافی ریسرچ کی ہے، اور اب ہمیں جو جدید ریسرچ بتا رہی ہے اور بہت ساری تھیوریز آ رہی ہیں کہ وقت کو ہم ایک ڈائریکشنل چیز، ایک ڈائمنشن سمجھتے رہے ہیں. شاید یہ ڈائریکشنل نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا معلوم کہ وہ جو پاروشنی ہے، ڈورگا ہے، ورچن ہے، سمرو ہے، یہ تمام کریکٹرز کسی دور میں ہوں اور یہ کسی کلیکٹیو کانشیسنس کا حصہ بن کے اور پھر یہ آپ کے خیال پہ اترے ہوں. تو کبھی اس اینگل سے آپ نے سوچا ہے کہ کیا معلوم کہ پاروشنی کا کوئی حقیقی وجود رہا ہو؟ یہ سب سے اچھا سوال آپ نے کیا کیونکہ ایٹ ٹائمز میں اس وہم میں مبتلا ہوتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے. اچھا. اور میں نے صرف رپورٹ کیا ہے، اور میں ایک سراب کی صورت اس ریت میں کہیں تھا، ایک ذرہ تھا جس نے آبزرو کیا، اور جو کچھ ہوا ہے وہاں پہ اب وہ میں نے ڈپکٹ کیا. یہ سارے کریکٹر جتنے بھی ہیں یہ کہیں نہیں گئے، یہ اتنے ریئل ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فکشن نہیں ہو سکتے. انہوں نے اس سرزمین سے جنم لیا، چنانچہ وہ اس صورت میں تو نہیں آئیں گے، لیکن وہ تمام کریکٹرز آج کی دنیا میں موجود ہیں. ان کے لباس مختلف ہیں، ان کی شکلیں تھوڑی سی مختلف ہیں، لیکن جن مطلب ڈورگا جو ہے، آپ نے ابھی مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ اینٹوں کے بھٹے میں کام کرتا. میں جب انگلینڈ میں تھا تو مجھے 15-20 روز اتفاق ہوا اینٹوں کے بھٹے میں کام کرنے کا. ڈائریکٹ میرا تجربہ ہے. میں نے اینٹیں بنائی ہیں، یہ میرے دونوں ہاتھ زخمی ہو گئے تھے، پھر میں نے دستانے پہن لیے کہ یہ کرنا ہے، نہیں ہو سکا. میں I was too soft. وہ میرا فورمین کہتا تھا کہ lad, these hands are not for making bricks. You're not born to labor. میں نے کہا sir, I want to have the experience of working in this skill. چنانچہ وہ ایکسپیرینس کی خاطر بھی، ظاہر ہے پیسوں کی خاطر میں نے وہ کام کیا. اور میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کتنا سخت کام ہے. اسی کے اوپر بیس کر کے میں نے سورج کے ساتھ ساتھ اپنا سیریل لکھا، جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 7 صفحے کا، یہ واحد سیریل ہے پی ٹی وی کی ہسٹری کا یا پاکستان کی ہسٹری کا، جس کے اوپر اس ہمارے ملک کے سپریم کورٹ نے 7 صفحے کا ججمنٹ دیا کہ اس میں جو بھٹا مزدور ہیں ان کی فیور کی گئی. وہ اس لیے کی گئی تھی کہ میں اس میں سے گزرا تھا، اس اذیت میں سے. چنانچہ وہ میں نے ڈرامے میں کیا. یہ ڈورگا کا کریکٹر بھی اس لیے زیادہ پاورفل آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ جہاں پہ کام کرتا ہے اس کا ایکسپیرینس میرے پاس موجود تھا. دوسری چیز، اگر آپ اس تہذیب کی بات کریں موہنجودارو کی، تو اس کی سب سے بڑی نمائندہ جو چیز ہے، بیسک چیز ہے، وہ ہے اینٹ. آپ اب جا کے موہنجودارو دیکھیں، اس میں نانک شاہی چھوٹی اینٹ نہیں لگی ہوئی جو ہمارے مغل مانومنٹس میں ہے، باقی سارا. اس میں جو آج جن اینٹوں سے یہ گھر بنا ہے وہ اینٹ لگی. وہاں پہ ارد گرد موہنجودارو میں اب بھی ان کے آثار ہیں. بھٹے تھے بہت سارے، اور ان بھٹا مزدوروں میں ڈورگا تھا، جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہاں سے اسکیپ کرتا ہے. ڈورگا کو یاد ہی نہیں تھا کہ میں کس کا، میرا باپ کون ہے، کیونکہ وہ اندر ہی تہ خانوں کے جو بھی بنے ہوئے تھے وہیں پیدا ہوتے تھے، وہیں مر جاتے تھے. چنانچہ ڈورگا ریپرزینٹ کرتا ہے اس جبر کو جو آج بھی ہے. تمام کریکٹر جو ہیں، اور وہ بھینسا بھی موجود جو ظلم اور طاقت کا ایک ترجمان ہے، اور اس کے لیے ایک جو ہے کوشش اس سے نجات کی، وہ بھی یہ ہمہ وقت ایک پروسیس ہے وہ جو چل رہا. اور تب سمرو نے دیکھا کہ اس کی مٹھی ایک گیلی اور چھلی ہوئی ٹہنی پر بند ہے، جسے وہ کچھ چھپا کر پیٹھ پیچھے رکھتی ہے. یہ بوٹا کیسا ہے؟ پکلی کے لیے ہے، وہ شتابی سے کہنے لگی. مورتیں الیکنے کے لیے ٹہنی ہے. بڑے پانی ایسے نہیں تھے کہ کسی کو سن گن ہو، پتہ چلے کہ وہ آ رہے ہیں اور دوسروں کو بتاتا پھرے، بستی میں بولتا پھرے. اس طرح تو وہ واپس چلے جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے، جسے بھی پتہ لگتا وہ چپ رہتا تھا. اور جب وہ آتے تھے اور کناروں سے نکل کر کھیتوں میں بہتے تھے، تب سبھی کو آپ پتہ چل جاتا تھا. اور پھر بستی میں کوئی ایک کہتا تھا کہ اس بار سب سے پہلے میں نے جانا ہے کہ بڑے پانی آ رہے ہیں. پر میں چپ رہا، اور اس بار پاروشنی کی باری تھی.
اس نے بڑے پانیوں کے آنے تک نہیں بولنا تھا۔ تو صاحب، بہاؤ ناول میں مامن ماسا کون ہے؟ مامن ماسا کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا وہ دانشور ہے، وہ باغی ہے، وہ درویش ہے، وہ بزدل ہے؟ یہ کریکٹر کیا ہے مامن ماسا؟ مامن ماسا اگین ایک سوچنے والا شخص، ٹھیک ہے، اور وہ جو مستعمل وہاں پہ مذہبی افطارے ہیں ان کے خلاف ہو، ٹھیک، اس میں جو مثلا بیل ہیں، زیب و بیل، مقدس بیل، لیکن جب وہ پیاس سے وہ بھی مرتے ہیں تو لوگ ان کو کھا جاتے ہیں۔ پرانے زمانوں میں کئی لوگ جو فلسفی تھے وہ اور یہ مڈل ایسٹ میں ہوتا تھا، عراق میں یا میسوپوٹیمیا میں، یعنی آج سے 3-4 ہزار سال پہلے، وہ بلند پلرز تعمیر کرواتے تھے دنیا سے الگ ہونے کے لیے، اور پھر اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے تھے، پھر نیچے نہیں اترتے تھے تاکہ وہ دنیا سے الگ ہو کے سوچ سکے۔ اچھا، یہ میں نے آئیڈیا وہاں سے لیا تھا۔ اس میں مامن ماسا جو جنگل کو نکل جاتا ہے اینڈ ہی بیکمز پارٹ آف دیٹ جنگل، دور سے یہی لگتا ہے کہ شاخ سے شاخ لپٹی ہے، لیکن ہی از تھنکنگ اباؤٹ اٹ، اس کا دماغ کام کرتا۔ تو پھر بستیاں کیسے مردہ ہو جاتی ہیں؟ وہ لوگوں کے کڑنے سے ہوتی ہیں، اندر ہی اندر، بوڑھے مجھ جیسے، اور بچے بھوکے اور کیچڑ میں لتھڑے ہوئے، اور عورتیں ویسی جو میرے جیسوں کو جنم دیتی ہیں۔ تو یہ سب کڑتے ہیں کہ ہم کیوں ایسے ہیں، اور اپنے اندر سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں 1000 برس کی قید کیوں ہے؟ ہم میں اور مہنجو کی پکی گلیوں میں دوڑنے والے گڈ کے بیلوں میں فرق کیوں ہے کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور ہم نہیں کھاتے؟ پر یہ سب کچھ تو مہنجو میں ہوتا ہے۔ ورچن نے سر جھٹک کر پسینہ کم کرنے کا چارہ کیا۔ ہماری بستی میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ جب 1000 برس سے لوگ ایک جگہ پر کڑتے ہیں اور ان کے ساتھ برا ہوتا ہے تو ان کے کڑنے اور برائی کی باس پھیلتی ہے، ان بستیوں تک بھی جاتی ہے جہاں ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ بھی مردہ ہو جاتی ہیں؟ ہاں، وہ بھی۔ سر، جب آپ ناول کو ختم کرتے ہیں تو پاروشنی اور بستی کی حالت دیکھ کر آپ کا دل نہیں پسیجا؟ مطلب آپ کو کوئی ایسا خیال نہیں آیا کہ ان کریکٹرز کی بے بسی دیکھ کے کہ آپ پانی کو دوبارہ رواں کر دیں، دریا جو ہے اس کو دوبارہ بحال کر دیں؟ میرا ہر ناول امید پہ ختم ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے امید ہے۔ میں بالکل یہ نہیں ہے کہ میں ایک پیسمسٹ آدمی ہوں اور میں قنوطی ہوں اور میں ہر چیز کی ڈارک سائڈ دیکھتا ہوں، ایسے نہیں ہے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاروشنی کے پاس دانے ہیں، شی از الائیو اینڈ شی از پریگننٹ، چنانچہ نسل آگے جائے گی۔ وہ دانے جو ہیں وہ کہیں بو کے پھر یعنی اس کی وہ بڑھے گی، بڑھوتری ہوگی، لیکن پانی جو ایک دفعہ سوکھ گئے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گی۔ انٹرسٹنگ ایک بات میں آخری میں بھی کروں گا کہ اس ناول کے اینڈ کا مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کس طرح کروں گا۔ دریا نے سوکھنا ہے، اوکے، لیکن اس کے بعد کہاں پہ میں اینڈ کروں گا؟ تو میرے ذہن میں تھا جب ایک خاص میں پہنچا ہوں ایک سٹیج پہ کہ میرا خیال ہے کہ کچھ 60 صفحے اور لکھوں گا میں، اور اس طرح کر کے وہاں پہ اینڈ ہو جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب میں نے 10 صفحے لکھے ہیں، اچھا، اور وہ پاروشنی آتی ہے اور اس کی کنک ہے اس کی مٹھی میں، وہاں سے امید کا ایک دیا روشن ہوتا ہے۔ وہ سارا جو کچھ سوکھ چکا ہے، جو کچھ برباد ہو چکا ہے، کھنڈر ہو چکا ہے، وہ سارے کے لیے اس کو یہ جو گرینری ہے، جو اس کے اندر بطن ہے سیڈ کے اندر، وہ پھوٹے گا، اور جو کچھ پاروشنی کے اندر ہے وہ پھوٹے گا، اور یہ بستی پھر سے آباد ہوگی۔ اور جب وہ کوٹنے لگتی ہے اور دھم دھم کی آواز آتی ہے تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ناول کو یہاں ختم ہو جانا چاہیے، تو میں نے اگلے 40 صفحے نہیں لکھے۔ آج سے کئی رتوں بعد میرے گھڑوں کی ٹھیکریاں گھاگرا کے خشک راستے میں اور لوگ دیکھیں گے، اور وہ ان کے بیل بوٹے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ کیا سونے اور عجب بیل بوٹے ہیں جو کسی نے بنایا، اور وہ کس کا ہاتھ تھا جس نے بنایا، اور کب بنایا؟ جب کہتے ہیں ادھر بستیاں تھیں، دریا تھا اور رکھوں میں مور بولتا تھا، دورگا وہ میرے ہاتھ کو یاد کریں گے؟ سر پکلی کیا شاندار کردار ہے۔ یہ ناول پڑھنے کے بعد میں
مطلب جب بھی کسی عجائب گھر میں گیا ہوں، میوزیم میں گیا ہوں، تو مجھے وہاں جو برتن پڑے ہوتے ہیں، ٹھیکریاں پڑی ہوتی ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے اس ہر ٹھیکری میں مجھے پکلی ایک اس میں ہر ٹھیکری میں جلوہ گر نظر آتی ہے. پکلی کے کردار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پکلی جو ہے یوں سمجھیے کہ اس سے ذاتی طور پہ میں ملا ہوں. اچھا. اور جہاں وہ برتن پکاتی تھی اس سائٹ پہ گیا ہوں. ہوا یہ کہ جب یہ آئیڈیا جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا تھا، میں تحقیق کر رہا تھا، تو میں بہاولپور گیا اور وہاں پہ جو دریائے گھاگرا کی خشک گزرگاہ ہے، وہ جیپ ڈرائیور کو میں نے کہا کہ آپ مجھے یہاں ڈراپ کر دیں. ناول کی بہت ساری چیزیں اس خشک جو گزرگاہ ہے اس کو دیکھنے سے، اس کو کنسیو کرنے سے، اور اس کی جو خشکی تھی وہ مطلب ہے کہ وہ میرے اندر سرایت کر رہی تھی. اینڈ آئی کوڈ ویژولائز کہ جب اس میں پانی ہوگا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اور کس طرح اس میں مچھلیاں بھی ہوں گی، کس طرح اس میں کچھوا بھی ہوگا، اور وہ کچھوا جسے ورچن دیکھتا ہے جو اندر پانی کے جا رہا ہے اور اس کی پشت ننگی ہے اور وہ جان جاتا ہے کہ یہ پانی سوکھنے. یہ سارا کچھ وہاں پہ مجھے مطلب محسوس ہوا. تو جب میں تھک گیا ہوں تو سایہ تھا، وہاں میں بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا. تو میں وہ کریدنے لگا اس کے جو تھے کناروں پہ، اس میں چھوٹی چھوٹی ٹھیکریاں نکلنی شروع ہوئی، اور اب بھی ہوں گی وہاں جی. اچھا، ان ٹھیکریوں پہ مختلف بنے ہوئے تھے، نقش و نگار بنے ہوئے تھے. تو میں نے سوچا کہ یہاں ہو سکتا ہے 4000 سال پہلے کی نہ ہو، یہ اس سے بعد کی ہوں، لیکن یہاں کوئی نہ کوئی عورت ہوگی جس نے ان ٹھیکریوں کو بنایا، اور جس نے یہ اولیکا، میں نے اولیکا کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ کون ہوگی اور وہ کیا کرتی ہوگی. مطلب جس طرح آج کل کی لڑکیوں کو ہار سنگار کیا جاتا ہے دلہن بنانے کے لیے، میں بھی وہ اپنی ٹہنی سے جو نقش و نگار بناتی تھی وہ وہاں پہ دلہنیں تیار کرتی ہو، یعنی اس کا یہ بھی کام ہو اور برتن بھی بناتی ہو. تو اس طرح گھاگرا کی جو خشک گزرگاہ ہے اس کے کنارے ایک دوپہر بیٹھے ہوئے پکلی سے ملاقات ہوئی. بہت شکریہ طاہر صاحب. بات یہ ہے ناظرین کہ کیا اب مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ میں سے ہر ایک نے بہاؤ پڑھنا ہے. بہاؤ ایک ایسا ناول ہے جو میں ایک نفسیات کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈپریشن یا آپ کو اگر کوئی بہت سٹریس ہے، اس طرح کے معاملات میں بھی وہ بہت معاون ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی رائٹر بلاگ یا آپ ایک تخلیق کار ہیں اور کچھ عرصے سے آپ کو کوئی جمود محسوس ہو رہا ہے، تو بھی بہاؤ ایک بہت اچھی ایک میڈیسن ہے. کیونکہ ایک دفعہ اس کی لینگویج سے آپ واقف ہو جائیں گے. کچھ لوگوں کو دقت ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر ایک دفعہ آپ اس لینگویج سے واقف بھی ہو جائیں گے اور اس کی جو سٹائل ہے بہاؤ کا اس سے واقف ہو جائیں گے، تو اس کے بعد آپ اس نشے میں گرفتار ہو جائیں گے. جب بھی آپ کو جمود زندگی میں نظر آئے گا، جب بھی آپ کو ڈپریشن نظر آئے گا، تو آپ نے بہاؤ کے 7-8 صفحے پڑھ لینے ہیں، وہ آپ اس میں سے نکل جائیں گے. تخلیق کی قوت بھی واپس آ جائے گی آپ کی. بہت شکریہ مستنصر حسین طاہر صاحب کی. اگلی کتاب تک کے لیے خدا حافظ.